السلام علیکم۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ایک باپ کے متعلق ہے۔ باپ کی کتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں تم سے اس وقت مخاطب ہوں جب تم سو رہے ہو۔ تم نے اپنا ایک ننھا سا ہاتھ اپنے ایک رخسار کے نیچے رکھا ہوا ہے اور تمہارے گھنگریالے بال تمہاری نم آلود پیشانی پر پڑے ہوئے ہیں۔ میں چپکے سے اکیلا تمہارے گھر میں گھس آیا ہوں۔ چند منٹ پہلے میں لائبریری میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ میرے دل میں اپنی ذات سے نفرت کی ایک تند سی لہر پیدا ہوئی۔ میرا گلا رند گیا۔ میں اپنے جرم پر شرمندگی کے احساس سے مغلوب ہو کر تمہارے بستر کے پاس چلا آیا ہوں۔ میرے پیارے بچے، یہ ہیں وہ باتیں جو میں سوچ رہا تھا۔ میں تم پر خفا ہوا۔ تم اسکول جانے کے لیے لباس پہن رہے تھے کہ میں نے تمہیں ڈانٹا کہ تم نے اپنے چہرے کو اچھی طرح صاف نہیں کیا، تولیے کو یوں ہی ایک بار منہ پر پھیر کر رکھ دیا ہے، اپنے جوتوں پر اچھی طرح پالش نہیں کیا۔ میں نے تمہیں ڈانٹ پلائی، تم سے اپنی چند چیزیں فرش پر گر گئیں تو میں نے تمہیں برا بھلا کہا۔ میں نے تم پر ناشتے کے وقت بھی نکتہ چینی کی۔ میں نے کہا کہ تم چائے وغیرہ گرا دیتے ہو، روٹی کو چبائے بغیر نگل لیتے ہو، تم میز کے اوپر اپنی کہانیاں رکھ لیتے ہو، کونیاں رکھ لیتے ہو، تم ڈبل روٹی کے اوپر مکھن کی بہت موٹی تہہ چڑھاتے ہو۔ تم کھیلنے کے لیے چلے اور میں اپنی گاڑی کے لیے بھاگا تو تم میری طرف مڑے، اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر لہرایا اور کہا خدا حافظ ابا جان۔ میں نے کڑ کر جواب میں کہا اپنے کندھے پیچھے کی طرف رکھو۔ دوپہر کے بعد نکتہ چینی کا یہ دور پھر نئے سرے سے چلا۔ میں سڑک پر چلا آ رہا تھا، چھپ کر کیا دیکھتا ہوں کہ تم اپنے گھٹنوں کے بال گولیاں کھیل رہے ہو۔ تمہاری جرابیں کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ میں تمہیں تمہارے ساتھی لڑکوں کے سامنے اپنے ساتھ آگے لے کر چلا جس سے تمہاری تحقیر ہوئی۔ میں نے تم سے کہا کہ جرابیں بہت مہنگی ہیں، اگر تمہیں خود خریدنا پڑی تو تم ان کی زیادہ پرواہ کرو گے۔ یہ الفاظ ایک باپ کی زبان سے نکلے میرے بیٹے۔ شاید تمہیں یاد ہو، اس کے بعد شام کو میں اپنے کتب خانے میں پڑھنے میں مصروف تھا کہ تم جھجکتے ہوئے میرے پاس آئے اور تمہاری نظریں صاف کہہ رہی تھی کہ تمہارے جذبات کو سخت ٹھیس پہنچی ہے۔ میں نے اخبار کے اوپر سے تمہاری طرف جھانکا۔ تم نے میری نگاہوں سے اس مداخلت پر ناراضگی ٹپکتی دیکھی تو دروازے پر ہی رک گئے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا اب کیا چاہتے ہو؟ تم نے اپنی زبان سے کچھ نہ کہا اور جذبات سے مجبور ہو کر پورے زور سے سیدھے میری طرف بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر اپنے ننھے منھے بازو میری گردن میں حمائل کر دیے اور مجھے بوسہ دیا۔ اس وقت تم نے مجھے اس جوش محبت سے بھینچا جو قدرت نے تمہارے دل میں پیدا کی ہے اور جسے میری بے توجہی بھی کم نہ کر سکی۔ اس کے بعد تم چلے گئے اور سیڑھیوں پر زور زور سے پاؤں پٹکتے ہوئے اوپر چڑھ گئے۔ میرے بچے، تمہارے جانے کے بعد میرا اخبار میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور مجھ پر ایک عجیب احساس ندامت طاری ہو گئی۔ میں عادت سے مجبور ہو کر کیا کرتا رہا ہوں؟ تم ایک ننھے سے بچے ہو، میں تمہاری دل جوئی کے بدلے تم پر نکتہ چینی کرتا رہا اور تمہیں ڈانٹتا ڈپٹتا رہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے تم سے محبت نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تمہاری عمر کے مقابلے میں تم سے بہت زیادہ توقعات رکھتا تھا۔ میں تمہیں تمہاری عمر کے بجائے اپنی عمر کے گز سے ناپ رہا تھا۔ تمہاری سیرت میں بہت سی اچھی، عمدہ اور بہترین خوبیاں تھیں۔ تمہارا ننھا سا دل اتنا فراخ تھا جتنا یوں پر پھیلی ہوئی صبح۔ اس کا اظہار تم نے اس وقت کیا جب تم چپکے سے بھاگتے ہوئے میری طرف آئے اور مجھ سے لپٹ کر بوسہ دے کر خاموشی سے خدا حافظ کہہ کر واپس چلے گئے۔ آج کی رات مجھے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں میرے بچے۔ میں اندھیرے میں تمہارے بستر کے پاس ہوں، احساس شرمندگی سے مغلوب ہو کر تم پر جھکا ہوا ہوں۔ یہ ایک ادنیٰ سا راضی نامہ ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں یہ باتیں جاگتے میں تم سے کہتا تو تم ان کو سمجھ نہ پاتے، لیکن میں کل سے تمہارا صحیح معنوں میں ابا بنوں گا۔ یہ بتانے کا سب سے مقصد بڑا یہ ہے کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، اور جب اس باپ کا وقت آتا ہے تو وہ بیٹا کتنا لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ تو باپ ایک سایہ دار درخت کی طرح ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ماں کا بھی بہت بڑا مقام ہے، لیکن باپ کا بھی اس سے کم نہیں ہے، اس لیے باپ کا احترام کیا کریں۔ باپ وہ ہستی ہے جو تمہیں ہر آندھی طوفان سے بچاتا ہے، ہر قسم کے تمہارے مسائل کا سامنا کرتا ہے، خود
दुख में रहता है तुम्हें सुख पहुंचाने की कोशिश करता है। लिहाजा बाप की हतल इम्कान कदर किया करें, एहसास किया करें, खिदमत किया करें। बहुत बड़ी ताकत है बाप। जब बाप इस दुनिया से चला जाता है तो फिर मालूम होता है। अल्लाह इंसान को उस वक्त तक इम्तिहान नहीं लेता जब तक वो उसका सबक उसको याद ना करा दे। तो एक बाप, जब एक बेटा बाप बनता है तो फिर उसको पता चलता है कि बाप की हैसियत क्या है, बाप की कदर क्या है। इसलिए अपने बाप का एहतराम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।